کتاب محسن بزبان محسن کی پیج نمبر 69 سے آج 40واں لیکچر یا بیان حاضر خدمت ہے۔ اس کتاب میں سے میں اپنی زندگی کا سفر نامہ مختلف ڈائریکشنز کے اندر عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔ آج 40واں لیکچر پیج نمبر 69 سے جب ہم پہلی مرتبہ بغداد شریف گئے، اور یہ چیز پہلے بھی بیان ہو چکی اور آگے بھی آئے گی کہ انشاءاللہ یہ کیسے اس کتاب کا آغاز ہوا۔ تو آج ہم 4 جنوری بروز منگل کا ذکر کر رہے ہیں، 2011 غالباً، کہ 4 جنوری بروز منگل بھی صبح سب سے پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر ہم نے ایک 250 امریکی ڈالرز میں لیٹسٹ ماڈل جو جی ایم سی تھی وہ ہم نے ایک رینٹ کے اوپر لی، کہ جو ہمیں نجف اشرف، کوفہ، ذوالکفل اور بابل ان 4 شہروں میں لے کے جائے جنسی ہے، تو وہ ہمیں 250 امریکی ڈالر میں ملی۔ تو نجف میں منبع ولایت شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار پر حاضری دے کر پھر ہم باہر آپ کے مزار شریف کے ایک قبرستان ہے، بہت ہی قدیم پرانا قبرستان ہے، جہاں حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں، وہاں پر بھی حاضری دی اور ختم شریف، فاتحہ شریف پڑھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ پھر دری حضرت ختیجہ بنت علی، وہاں پر باہر ہی سے ہم نے فاتحہ پڑھی، اور پھر جامعہ مسجد ہم کوفہ میں دری حضرت علی کی زیارت کے بعد باہر صحن میں وہ ہم نے تاریخی کنواں بھی دیکھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جہاں سے طوفان نوح جو ہے یہ شروع ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا۔ لہٰذا نجف پہلے گئے، پھر ہم کوفہ میں گئے، پھر ہم وہیں سے آگے روانہ ہوئے ذوالکفل کی طرف، جن سے ذوالکفل، اور پہنچے جو شہر بابل جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام آرام فرمائے، اور عجیب کھنڈرات اور خاموشی کے ماحول میں وہ ایک کئی 100 سالہ پرانی عمارت کے جیسے کھنڈرات ہوتے ہیں، مگر اس میں کچھ قبریں موجود ہیں، جہاں پہنچ کر انسان خود ہزاروں سال پرانے زمانے میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ جیسے میں ہزاروں سال پرانے زمانے میں پہنچ گیا۔ تو آپ کے مزار مبارک کے ساتھ والے کمرے میں آپ کے 5 اصحاب کی قبریں بھی موجود ہیں، اور پھر وہاں پر ایک مقام حضرت خضر علیہ السلام کا بھی بتایا جاتا ہے۔ خیر وہاں پر حاضری دی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے جو ان سے پھر ہم بابل کی طرف روانہ ہوئے۔ تو بابل کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ہمیں کھجوروں کے بے شمار علاقے دکھائی دیے۔ تو جب ہم بابل پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار پر حاضری دی، مگر وقت چونکہ کم تھا، رات ہو رہی تھی، حالات وہاں کے اس وقت، اب تو بہت پہلے سے حالات بدل چکی ہیں، اس وقت بہت خوفناک حالات تھے۔ تو کیونکہ شام ہو چکی تھی، مغرب ہم نے وہاں بابل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے کے اوپر جو مسجد ہے وہاں پر ہم نے پڑھی، تو وقت کی پھر قلت کی وجہ سے وہاں ہمیں پتہ چلا کہ قریب ہی 2 مشہور چشمے جونسی ہیں، اور پھر وہ کنواں جو جس میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت سے جو منسوب کیا جاتا ہے
ہم ہم نہ دیکھ سکے، تو دیکھنے کی خواہش تھی کہ ہم اس کو دیکھیں، کیونکہ رات کے جو اندھیرے ہیں وہ گہری ہو رہے تھے اور ہمیں واپس ابھی بغداد شریف پہنچنا تھا۔ تو بابل سے نکلتے وقت حضرت عمران بن علی کے روضہ مبارک کے باہر سڑک پر ہی ان کے لیے فاتحہ شریف پڑھ کر تو رات گئے ہم بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے، جن سے حضرت عمران بن علی کا روضہ بھی بہت بڑا وہاں پر موجود ہے، بابل کے پاس قریبی راستے میں جن سے۔ تو یہاں ایک بات حیران کن عرض کرتا چلوں کہ بابل جاتے ہوئے جب ہم بابل جا رہے تھے تو راستے میں دو عجیب اتفاق ہوئے۔ اب وہ اتفاقات کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ بغداد شریف آنے سے غالباً 2-4 روز پہلے پاکستان میں شام کے وقت میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا اور چند دوست میرے پاس موجود تھے۔ تو یہ کیونکہ یہ میں آپ کو بغداد کا سفر نامہ بتا رہا ہوں، تو بغداد میں آج تیسرا چوتھا دن تھا یا 5واں دن تھا، تو ہم صبح کے وقت پہلے نجف، پھر کوفہ اور پھر ذوالکفل اور پھر ہم بابل پہنچے مختلف مزارات کے اوپر سے ہوتے ہوئے۔ تو راستے میں یہ دو واقعات ایک اتفاقات تھے یا جو بھی تھا یہ پیش آئے۔ وہ یہ تھا کہ 4-5 دن پہلے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہوا یہ بغداد شریف عراق پہنچنے سے پہلے 1-2 دن پہلے میں لاہور میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس چند دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو چل رہی تھی۔ تو دوران گفتگو جو ہے دوست احباب سلمان تاثیر کی باتیں کرنے لگے، تو دوران گفتگو میری زبان سے اتفاقاً یہ الفاظ نکلے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے والے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو کوئی گولی مار دے گا۔ یہ بالکل ایک اتفاق سے میری زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ حل دوست بیٹھے عام گفتگو کر رہے ہیں، اس میں چلتے چلتے سلمان تاثیر کی کسی نے گفتگو چھیڑ دی، تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہاں میرے پاس ہمارے ایک دوست رفیق بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا مجھے تو میرا تو دل کہتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ناموس رسالت کے قانون کو جس شخص نے کالا قانون کہا ہے، یہ جو گورنر ہے پنجاب کا سلمان تاثیر، اس کو نا مجھے تو لگتا ہے 2-4 دنوں میں اس کو کوئی گولی مار دے گا۔ تو لہٰذا ہم 2 دن کے بعد اگلے دن ہماری فلائٹ تھی، غالباً ہم لوگ عراق چلے گئے، اور ابھی 2-3 دن گزرے تھے تو ہم ادھر آج ہم نجف اور کوفہ اور ذوالکفل اور بابل کی طرف آئے۔ تو اب یہ بات صرف 2-3 دن پہلے یہاں بغداد آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے لائبریری میں ہوئی تھی۔ تو اب جب ہم بابل آ رہے تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے روضے پر، تو غالباً عصر کا وقت تھا، تو میرے موبائل کی گھنٹی بجی، تو میں نے اپنا فون دیکھا تو پاکستان سے رفیق بھٹی صاحب کا فون تھا۔ تو رفیق بھٹی صاحب خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے حضور آپ کو مبارک ہو، حضور آپ کو مبارک ہو۔ آپ 2 دن پہلے جب فلائٹ آپ کی وہاں جانے سے پہلے آپ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ سلمان تاثیر کا ذکر ہوا، تو آپ کی زبان سے نکلا، آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے 2-4 دن میں نا اس ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے والا شخص، اس گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو، مجھے تو لگتا ہے کوئی بندہ گولی مار دے گا۔ کہ حضور آپ کو مبارک ہو، آج اسلام آباد میں گورنر سلمان تاثیر کو اس کے اپنے ہی گارڈ غازی ممتاز حسین قادری نے گولیوں سے بھون کے رکھ دیا۔ ایک تو یہ عجیب اتفاق ہوا کہ 2-3 دن پہلے پاکستان سے
جس رات ہم نکل رہے تھے تو یہ بات ہوئی، اور 2-3 دن کے بعد خبر آ گئی، اور میں اس وقت عراق میں تھا، اور میں اس دن ہم بغداد سے نجف اور پھر کوفہ اور ذوالکفل سے ہوتے ہوئے اب ہم بابل جا رہے تھے۔ ایک تو یہ اتفاق ہوا، دوسرا اتفاق ایک اور ہوا کہ کیونکہ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں نے آپ کو بتایا ہم نے، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، پتہ نہیں 600-700-800 کلومیٹر کا سفر تھا، کہاں پہلے نجف، پھر کوفہ سے ذوالکفل اور پھر بابل اور پھر وہاں سے بغداد شریف۔ تو ہم نے بجائے کوئی پرانی گاڑی ہم نے لیٹسٹ ماڈل کی GMC لی، اور اس زمانے کے اندر وہ $250 کے اندر ہم نے وہ گاڑی لی جون سی، تاکہ راستے میں کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو، راستہ بھی خطرناک تھا۔ دوسرا اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم دریائے بابل سے گزر رہے تھے تو میں نے، ہمارے ساتھ عامر وحید صاحب بھی تھے، تو میں نے عامر وحید سے کہا، میں نے کہا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہماری جب دریائے بابل کے اوپر سے گزرے تو میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہماری اسکول لائف کے اندر بچپن میں بونیم ایک گروپ تھا یورپ کا یا امریکہ کا، جہاں کا بھی، یہ کوئی افریقن ٹائپ لوگ تھے، کالے سیاہ، تو بونیم کا ایک گانا جو ان سے وہ بڑا مشہور ہوا تھا، بائی دا ریور آف بابلون۔ ان کا یہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا، بائی دا ریور آف بابلون۔ تو کہیں اب دریائے بابل کے اوپر سے ہم گزر رہے تھے، کہیں اس میں، یعنی وہ جو گانا بچپن میں ایک بڑا مشہور ہوا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، کہیں اس میں اسی یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں دریائے بابل کا ذکر تو نہیں تھا، کیونکہ انگریزی میں بابل ہی کو بابلون کہا جاتا ہے، بابل کو بابلون کہا جاتا ہے، اور وہ گانا بھی کیا تھا، بائی دا ریور آف بابلون۔ تو اس زمانے میں میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا، تو تقریباً اس جگہ جگہ ریسٹورنٹس وغیرہ میں، اسکول کالجز میں یہ گانا جو ہے پڑھا جا رہا ہوتا تھا، لوگ ڈانس کر رہے ہوتے تھے، ہم نے دیکھا بچپن کے اندر۔ تو اب تو 25-30 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی اب وہ کہیں لگا ہوا نہ سنا، نہ کوئی سنائی دیا جو ان سے اتفاق ہوا۔ خیر ہم دریائے بابل کے اوپر سے گزر گئے تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن 2 دنوں کے بعد ہوا یہ کہ جو عامر صاحب تھے، ان کی اہلیہ اور حاجی عابد، یہ تو بغداد شریف سے ابوظہبی کے راستے پاکستان روانہ ہو گئے، یہ تینوں، جبکہ مجھے اور میری اہلیہ جو ہیں، ہمیں بغداد شریف سے ابوظہبی کے راستے ہم مالدیپ جا رہے تھے۔ تو مالدیپ جاتے ہوئے بھی ہمیں 3 دن کے لیے راستے میں سری لنکا کے شہر کولمبو میں رکنا تھا۔ تو اب ہم ادھر کو آ گئے، یعنی عراق سے وہ تینوں تو لاہور کی طرف روانہ ہو گئے، اور میں اور میری اہلیہ 2 دن کے بعد کی بات ہے، ہم ادھر کو آ گئے مالدیپ جاتے ہوئے ابوظہبی کے راستے۔ 3 دن ہم کولمبو میں رکے، تو سری لنکا کے شہر کولمبو میں، اور سری لنکا کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے باندرا نائکے ایئرپورٹ جو ان سے، تو وہاں پر تو ہم کولمبو کی بجائے قریبی کے شہر کاٹو نائکے میں ہم اترے جب اس ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو لیکن ہماری ریزرویشن اور ہمارا ہوٹل کولمبو میں تھا، لیکن ایئرپورٹ کاٹو نائکے میں تھا، باندرا نائکے۔ تو جہاز جب لینڈ کیا تو ہم نے وہاں سے کولمبو جانا تھا اپنے ہوٹل میں، کیونکہ ہماری رہائش کولمبو میں تھی، اور کاٹو نائکے کوئی اور شہر تھا۔ تو ہماری جو رہائش تھی وہ کولمبو کے ہوٹل غالاداری میں تھی، یہ وہاں کا ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا کولمبو کا۔ ہماری رہائش ریزرویشن غالاداری میں تھی، تو غالاداری ہوٹل کی جو کیا کہتے ہیں پک اینڈ ڈراپ سروس کی جو گاڑی تھی، وہ ہمیں لینے کے لیے کاٹو نائکے شہر میں باندرا نائکے ایئرپورٹ کے اوپر آئی ہوئی تھی جو ان سی ہے، تو وہ وہاں ہمیں،
تو اب ہم اپنی جب گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی میں بیٹھے اس نے ہمیں کاٹو نائکے سے کولمبو لے کے جانا تھا. یہ سری لنکا کی بات ہو رہی ہے. جہاں ہم مالدیو رہے تھے مگر راستے میں 3 دن کا وہاں پر ہمارا اسٹے تھا. تو اس نے ہمیں وہاں اس گاڑی نے بندرا نائکے ایئرپورٹ یعنی کاٹو نائکے شہر سے لے کر ہمیں کولمبو ہمارے ہوٹل غلاداری میں چھوڑنا تھا. تو ہم جیسے ہی اس گاڑی کے اندر بیٹھے تو بیٹھتے ساتھ ہی جو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ شاید گانے وانے سننے کا شوقین تھا. اس نے جو سب سے پہلے گانا لگایا اس نے وہی بونیم جو گروپ تھا اس کا وہی گانا بائی دا ریور آف بابیلون جون سے اس نے وہ لگا دیا. تو مجھے میری اہلیہ کہنے لگیں کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ابھی پرسوں آپ وہاں عراق کے اندر جب آپ بابل دریائے بابل کے اوپر سے گزر رہے تھے. تو میں نے کہا ہاں واقعی ایک عجیب اتفاق ہے. ابھی پرسوں ہی تو میں یہ بات وہاں دوستوں سے کر رہا تھا کہ یار دیکھو کہ یہ کہیں دریائے بابل اور اس بابل ہی کو بابیلون کہا جاتا ہے اور اسی کے دریائے بابل کا ذکر ہے. تو یہ کہیں یہ گانا اسی دریائے بابل کے اوپر تو نہیں ہے جو ہم بچپن میں کبھی ریسٹورانٹس وغیرہ میں لگا ہوا یا کالج اسکولوں میں لڑکوں کے اندر ہم سنتے تھے جو ان سے. تو ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تو 25-30 سال تو یہ کہیں سنائی نہیں دیا. تو واقعی بیٹھتے ساتھ یہاں اس ڈرائیور نے یہی والا گانا لگا دیا اپنی گاڑی میں. اور اس ڈرائیور کو نہیں پتا کہ ہم آپس میں کیا بات, کیونکہ وہ ویسے بھی سری لنکن لینگویج کے اندر وہ ہماری لینگویج کو سمجھتا بھی نہیں تھا جون سے. تو میں نے کہا واقعی ابھی 2 دن قبل دریائے بابل سے گزرتے ہوئے اس کا ذکر ہوا اور آج دیکھو یہ آج گانا لگا ہوا ہے. اور اسی طرح جو دوسرا اتفاق تھا وہ دریائے بابل ہی کے اوپر سے ہم گزر رہے تھے. تو رفیق بھٹی کا پاکستان سے فون آیا لاہور سے مجھے کہنے لگے حضور ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ جب جا رہے تھے عراق بغداد تو آپ لائبریری میں بیٹھ کر آپ نے دوست سلمان تاثیر کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایک گستاخ رسول یا بے ادب شخص ہے. تو اس نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون بھی کہا ہے. تو آپ کی زبان سے نکلا کہ مجھے تو لگتا ہے اس کو 1-2 دن میں کسی بندے نے گولی مار دینی ہے. یہ تو آپ کو مبارک ہو. اور آپ نے 2-3 دن پہلے نکلتے وقت یہ بات کہی تھی. تو آج ابھی خبر آئی ہے کہ نیوز چل رہی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر غالباً وہ اس کے جو اپنا گارڈ تھا جون سے اس نے ان کو گولیوں سے جون سے وہ بھون دیے. تو یہ 1-2 اتفاق ہوئے. خیر 5 جنوری کی بھی بات لے لیں. 5 جنوری کو حسب معمول کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے کہیں کسی شہر میں بھی جانا ہوتا تھا جس دوران ہم عراق میں تھے تو ہم سب سے پہلے صبح 5000 مرتبہ بندہ ناچیز درود شریف پڑھ کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا. تو 5 جنوری کو آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر سب سے پہلے ہم غوث وقت اور صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کے مزار پر ہم نے حاضری دی. تو دیکھا کہ ایک سادی سی جگہ کے اوپر سادے سے کمرے میں سہروردیہ سلسلے کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے. 4 سلسلوں کے بادشاہ خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقش بند. اتنا بڑا مزار ہے بخارا کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اجمیر شریف میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کتنا بڑا مزار ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں وہاں پر. بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قادریہ سلسلے کے بادشاہ وہاں پر بھی ہزاروں لوگ حاضری دے رہے ہیں. مگر یہ سہروردیہ سلسلے کے بادشاہ جہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. بلکہ ہم نے تالا کھلوایا اس کا متولی یا مجاور جو بھی تھے ان کو بلوایا ان کے گھر سے کہ یار تالا کھولو. وہ اچھے آدمی تھے. انہوں نے آ کر وہ پوری عمارت کا باہر کا گیٹ کھولا. اندر ہم جس کمرے میں ان کا مزار تھا وہاں ہمیں لے کر گئے. وہ ایک لکڑی کا وہ سارا بنا ہوا تھا اس کے اندر ان کا مزار تھا جو ان سے
تو ساتھ والے کمرے میں خلیفہ مستاثر باللہ کی قبر بھی تھی. تو پھر اگلے دن صبح ہماری بغداد شریف سے روانگی تھی اور شام ڈھل رہی تھی. تو ہم دریائے دجلہ کے اوپر چلے گئے، جہاں یہ آپ بے شمار کتابوں میں آپ نے ذکر پڑھا، جس کا میں نے ایک بڑا تفصیلی ذکر پیچھے کیا. دریائے دجلہ ہم چلے گئے تو وہاں پر جون سے دریائے دجلہ، اور یہ ایک بات ہے کہ بندہ ناچیز نے حضور غوث اعظم کے فیض سے جہاں دنیا بھر کے درجنوں ممالک اور ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں شہر میں نے دیکھے، تو وہاں تاریخی دریاؤں اور سمندروں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. مثلاً دریائے بابل جس کا پرانی کتابوں میں ذکر گزرتا ہے، دریائے نیل جس کا قرآن حدیث میں ذکر گزرتا ہے، دریائے فرات جس کا کتابوں میں پرانی کتابوں میں ذکر گزرتا ہے، دریائے دجلہ، اور پھر دریائے عمو، پھر ماوراء النہر جس کا ذکر حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں کیا ہے، پھر ریور ٹھیمز لنڈن جو وہ بھی ایک بہت تاریخی دریا ہے جو ان سے ہے، قسطنطنیہ میں باسفورس جہاں بلیک سی اور میڈیٹرینین سی آپس میں آ کر ملتی ہیں جو ان سے ہیں. میں نے ان تمام دریاؤں اور بے شمار سمندروں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے زیارت کرنے کا موقع عطا فرمایا. تو بہرحال اب صبح ہماری روانگی تھی واپس بغداد شریف سے. ان لوگوں نے ابوظہبی کے راستے، جو باقی ساتھی تھے انہوں نے لاہور آ جانا تھا، اور ہم نے ابوظہبی کے راستے پہلے سری لنکا جانا تھا کاٹونائکے، اور پھر کولمبو، اور پھر وہاں کچھ اور کینڈی وغیرہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پھر ہم نے مالدیو چلے جانا تھا، وہاں کی مختلف آئلینڈز کے اندر. تو یہ اب آخری دن تھا تو ہم نے سوچا پروگرام بنایا سب کے ساتھ. میری اہلیہ بھی کہنے لگی دریائے دجلہ کے اوپر چلتے ہیں. تو پھر ہم دریائے دجلہ کے اوپر ہم چلے گئے، اور وہاں دریائے دجلہ کے کنارے وہاں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں کی تازہ مچھلی، زندہ مچھلی پکڑتی ہیں، اور وہ آپ کے سامنے جون سا پھر کوئلوں کے اوپر درمیان میں سے کاٹ کر صرف اس کے اوپر نمک چھڑک کر اس مچھلی کو جون سا نا کوئلوں کے اوپر وہ پکاتی ہیں. تو وہاں پھر ہم نے ایک مچھلی تھی سمک مسگوف غیطان جو ہے، وہ پھر مچھلی اس نے بنائی، اور بہت ہی لذیذ مچھلی تھی. اس کے بعد ہم شاہراہ القرادہ کے اوپر چلے گئے، جہاں سے کیونکہ اگلے دن روانگی تھی، میری اہلیہ نے بچوں کے لیے کچھ اوور کوٹس اور کچھ سامان خریدا، اور پھر واپس ہوٹل پہنچ کر اگلے دن صبح کی فلائٹ کے لیے سامان کی پیکنگ شروع کر دی. تو 6 جنوری کو اداس اور تڑپتے دلوں کے ساتھ ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں باہر سڑک سے ہی ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے حاضری اور الوداعی سلام پیش کر کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے. جزاک